کہ میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، لوگوں گرمی اور سایہ دونوں برابر نہیں ہوا کرتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ایک مثال کے ذریعے سے، قرآن بار بار مثالوں کے ذریعے حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، تو تم ایسے دیکھو جیسے کہ ایک طاق ہے۔ پرانے زمانے میں اپنی ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے جب دیوار اٹھائی جاتی تھی تو اس میں طاق رکھ رکھتے تھے، جہاں اینٹوں کے ردے لگتے تھے، لگاتے لگاتے ایک طاق بنا دیا، تو جس گھر کی طرف وہ طاق ہوتا تھا، جنہوں نے بنایا ہوتا تھا، یہ ملکیت ثابت کرنے کے لیے طاق بنائے جاتے تھے۔ اللہ نے اس زمانے کے مطابق مثال دی، سمجھایا کہ جیسے دیکھو ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک چراغ ہے، چراغ بھی بہت اچھا ہے، اور اس میں زیتون کا تیل جل رہا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، اور روشنی کا نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب ہے، کہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کا نور ایسے دنیا میں پھیلتا ہے۔ اس طرح سے متعدد مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا کرتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، قرآن بھی دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ مثال کے الفاظ سے گزر کر حقیقت کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ حقیقت اس میں کیا۔ مثلا اردو میں کوئی مثال لے، ایک بچے نے امتحان دیا اور امتحان کے بعد پھر وہ فیل ہو گیا، تیسرا امتحان دیا تو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایسے ہی بولتے۔ اب آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس مثال کا مطلب کیا ہے، اور اگر سمجھ نہیں ہوتی تو پھر وہ اڑا دیتا ہے کہ اچھا کھجور کیا اور اٹکنا کیا، وہ دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ورنہ عقل مند آدمی، اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو غرض ہے، جو کام ہے، تو مثالوں کے الفاظ میں یہ کافر الجھ جاتے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں مثال دی، اللہ نے مکڑی کا ذکر کیا، اللہ نے فلاں چیز کا، اے یار وہ دیکھو کہ اللہ نے اس کو جو ذکر کیا ہے خدا کی مراد کیا ہے۔ خدا کی مراد یہ ہے کہ بے بسی، خدا کی مراد یہ ہے کہ تمہیں بتائے کہ ان میں کوئی طاقت اور جان نہیں ہے، جنہیں تم پکار رہے ہو چھوڑو ان کو اور اللہ سے مدد مانگو۔ بس اتنی بات تھی، اسی اللہ نے فرمایا کہ اما الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ مثال اللہ کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے اس کا نور ان کی ہدایت اور روشنی کو کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس ایمان میں اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ نے اس خوف نہ جو ہے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ آدمی کو صحیح راہ نصیب ہوتی۔ یہ غیب کے حقائق میں سے ایک حقیقت ہے کہ جس طرح موسم آتا ہے بارش کا اور کسان سے پوچھئے، وہ ہوا کو سونگھ کے محسوس کرتا ہے کہ ہاں بارش آ رہی ہے، کہیں ہو رہی ہے، بچے کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح خود یہ ایمان جو ہے اس میں اور سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ ایمان ہے کیا؟ اللہ بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات بالکل جم چکی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب مجھے دے دے۔ جب یہ پتا ہے کہ اللہ کیا حساب و کتاب دینا ہے، مجال ہے کہ 10 پیسے کی گڑبڑ کر جائے، مجال ہے کہ کسی کی زمین پہ 1 انچ ناجائز قبضہ کر جائے۔ بچے کرتے ہیں اور منع کرتے کہتے بیٹے میں اس سے بری بیزار ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تم جانو، تمہارا خدا جانے، میں اس میں نہیں۔ قیامت میں میرے سامنے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی خواتین کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی آپ جو کچھ بھی کام کرتی ہیں نا، اللہ کے ہاں اگر آپ یہ چاہیں کہ میں آپ کو بچا لوں، میں بالکل نہیں بچا سکتا۔ ایک دن سارے قبیلے کو جمع فرما لیا، فرمایا قریش ایسے نہ ہو کہ قیامت میں تم اللہ کے حضور پیش ہو اور تم میں سے کسی شخص کے کندھے پر اونٹ کھڑا ہوا مجھے نظر آئے اور اونٹ چیخ رہا، یہ مثال ہے، اور تم میں سے کسی کے کندھے پر بکری نظر آئے اور بکرا یا بکری چیخ رہی ہو،
اور پھر تم مجھے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری مدد کر، میں بالکل تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ اونٹ میں گڑبڑ کر دی، اتنی بڑی گڑبڑ کر دی، چھوٹی سی کوئی گڑبڑ کر دی اور لوگوں کا حق تم نے مار دیا، اور تم اس بل بوتے اور اس برتے پہ یہ سارے ظلم کرو کہ میں تمہاری مدد کروں، بالکل کوئی نہیں۔ یا فاطمہ، اور اپنی صاحبزادی صاحبہ سے بنایا کہ فاطمہ سلینی میں مالی معیشت، آج جو میرے پاس ہے دنیا میں میری بیٹی کچھ چاہتی ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، باقی قیامت کے دن اگر تم کوئی چیز لے آئیں ایسی، یعنی لوگوں کے حقوق میں کچھ گڑبڑ، کوئی غصب، کوئی چوری، کوئی چیز، فرمایا بالکل میں مدد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایمان کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، یقین ہے، قیامت میں حساب و کتاب ہے، قبر کا عذاب ہے، آدمی کو پتہ ہے ایک جگہ میں جا کر میری اکاؤنٹیبلٹی ہے، میرا کہیں حساب ہونا ہے، کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے کوئی حق بنتا ہے، مجھے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جب آدمی کو حقائق پیوست ہو جاتے ہیں دل میں، اللہ کہتا ہے من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے صحیح چیز کی توفیق دیتا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں جو سمجھ میں آنے والی، ایک اس کے بھی آگے درجہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس زمانے کی رہنمائی کی جب دنیا میں ہر طرف جھوٹ پھیل جائے گا، اتنا جھوٹ پھیل جائے گا، اب یہ پتہ نہیں کس رنگ میں ہوگا، لیکن ہوگا تو کبھی صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی اپنے گھر آئے گا اور اس کے جوتے کا تسمہ اسے بتائے گا کہ تمہارے بعد تمہارے گھر میں کیا، اب معلوم نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، سائنس بھی ترقی کر جائے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اسے خبر دے گا اور جھوٹ عام ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا، تم میں جو آدمی جتنا سچائی پر قائم رہے گا اللہ اسی حساب سے خواب کے ذریعے اسے صحیح چیز دکھاتا۔ ظاہر میں اسباب کچھ نہیں نہ رہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کس پہ اعتبار کرے آدمی، کیا کرے؟ فرمایا اصدقہم حدیثا، جتنا سچائی کے ساتھ چمٹے رہو گے نا، سچے رہو گے، اصدقہم رؤیا، اتنا ہی اللہ تمہاری رہنمائی کر دے گا۔ تو ایمان والا، اللہ نے کہا ایمان یعلمون انہ الحق من ربہم، انہیں پتا ہوتا ہے کہ سچائی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ایماندار مومن آدمی اپنے آپ کو اصول کا پابند رکھتا ہے، مومن آدمی اپنی زندگی کو کسی ڈگر پر قائم رکھتا ہے، مومن آدمی اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول متعین کر کے پھر سکھاتا ہے دوسروں کو بھی، بیٹے یہ اصول ہے، اس سے ہم نے نہیں ہٹنا۔ اور کافر کا کیا ہے؟ اما الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں فیقولون، وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کیا یہ مثال دے رہا ہے؟ وہی مثال کہ بچہ فیل ہو جائے اور کہ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کھجور سے گرا، یہ کیا ہوتا ہے کھجور سے گرنا، اور یہ کیا ہوتا ہے وہ اٹک جانا، یہ مثال کے لفظوں میں اس لیے الجھا رہا ہے کہ اصل بات کو وہ گول کر دے اور اصل بات سے ہٹ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کہتا ہے یہ مثالیں اللہ کیوں دیتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ نت نیا اعتراض اور نت نئی بحث ہر روز چھیڑ دیتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک جو پہنچ رہا تھا، اسلام جو لوگوں تک پہنچ رہا تھا، کسی طرح اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اللہ نے اس جڑ کو کھیڑا اور اللہ نے کہا یہ اعتراض ہر دن کرتے ہیں، اور یہ اعتراض ایسی چیز ہے جو فطرت کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ نے فطرت میں کچھ اصول مقرر کر دی ہیں، اور یہ اصول نہیں ٹوٹتے اتنی آسانی سے، کہیں ٹوٹ جائے نا تو پھر بڑا غضب ہو جاتا ہے۔ اصول کی بات متعین ہے کہ پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، کہ کوئی پانی کو اوپر کی طرف چڑھا دے تو وہ پھر جو بھی ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے اور زمین کو گیلا کرتی ہے، پانی میں گیلا، آگ میں جلانے کی، اسی طرح ہوا میں اڑانے، سب میں یہ طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ایسے ہی کچھ فطرت کے اصول یہ ہیں جن کو ہم بظاہر نہیں دیکھتے، لیکن اخلاقیات کی دنیا میں یہ فطرت کے اصول فلاسفہ نے جو نکالے ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ اخلاقیات کا اصول ہے کہ جو بچہ جتنا ذہین ہوتا ہے نا اتنا ہی کم محنتی ہوتا ہے، اور اگر ذہانت اور محنت جمع ہو جائیں تو پھر رازی، بولی سینا، اور پھر بڑے بڑے ابن الحیثم، اور پھر نیوٹن، اور پھر یہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی۔
ذہین بچہ محنتی نہیں ہوتا، محنتی ہو جاتا ہے پھر کائنات میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ذہین ہوتا ہے بچہ جو سارا سال پڑھ کے نمبر نہیں دیتا، یہ 3-4 مہینے پڑھا اور یہ جا وہ بچے حیران ہوتے ہیں کہ یار تمہیں کیسے اتنا آتا ہے، تو ہمیں بھی پڑھا۔ وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، وہ ذہین جو اتنا ہے، تو کہتے ہیں ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں فلاسفہ کہ حسن اور وفا جمع نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہے نا اس سے زیادہ وفا نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے چنئی رشتہ نہ صحیح اور وہ تیرے ہیں شہر میں، ٹھیک ہے، یہ اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی تشریح کی۔ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں جمع نہیں، اور وفا اور حسن جمع ہو جائیں تو پھر تو نور جہان ہو گئی، پھر تو بڑی بڑے نام ہو گئے دنیا میں، پھر تو جو بھی ہے سو ہے۔ بالکل اسی طرح اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں جس چیز پہ تم اعتراض کرنے لگ جاؤ نا اس کے نفع سے ہاتھ دھو بیٹھو، تو یا تو اعتراض کر لو یا نفع اٹھا لو۔ ایک آدمی پہ خام خواہ کے اعتراضات، مزدور ہے مزدوری کر رہا ہے، بس اس کے شعبے تک محدود رہو۔ اب اس کو کہنا کہ کپڑے ایسے پہن کے آیا کرو، تمہاری شکل کیوں ایسی ہے اور تمہارا رنگ کیوں ایسا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو تم نسوار کیوں کھاتے ہو، ہندوستانی ہو تو پان کیوں کھاتے ہو۔ یار تم نے جو کام کرانا ہے نا اس کام سے سروکار رکھیے۔ اعتراض ہوا اور نفع ختم ہو گیا۔ بچوں کا جب استاد پہ اعتراض ہوتا ہے اور بچے پہلے دن سوچ لیتے ہیں کہ اس تو آتا جاتا ہے کچھ نہیں، نتیجہ ہے کہ سال سارا استاد کا بھی خراب اور بچوں کا بھی خراب۔ تو اس طرح اللہ کے کلام پر اعتراض کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ آدمی اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا ایک بچہ ہے روز باپ پہ اعتراض ہے کہ باپ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ کیوں لے آئے، یہ کیا کر دیا۔ یہ ایک دن اٹھتا ہے اور کہتا ہے آپ ذرا مجھے تنخواہ کا حساب دینا، تو پھر اس بچے کو پیسے بھی مل گئے اور اس بچے کی بالکل معاشی ضروریات بھی پوری ہو گئی۔ باپ کہتا ہے جس دن خود کماؤ گے نا کر لینا حساب بیٹے، فی الحال تو چلو گھر سے کہیں اور جا کے ٹھکانہ تلاش کرو۔ تو جس چیز پر ماں پہ اعتراض، روز نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، بیوی پہ اعتراض، شوہر پہ اعتراض۔ اس لیے جو آدمی اعتراض کرتا ہے کسی چیز پہ، قدرتی بات ہے وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کہتا ہے جو کافروں تم بار بار میرے کلام پہ اعتراض کر رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، تو تم اس کلام سے کیسے فائدہ اٹھاؤ گے؟ مریض ڈاکٹر پہ جو اعتراض کرنے لگے، ڈاکٹر صاحب یہ دوائی ٹھیک نہیں آپ دیتے، اسے بدلیں، اسے چینج، کب تک؟ ایک دن ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کوئی اور ڈاکٹر ڈھونڈ لیں، مجھے چھوڑیں، میں آپ کے معالج نہیں۔ اللہ کہتا ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کافر، بار بار کہتے ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیوں یہ کہتا ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں نازل کر دیا۔ بڑی اچھی بات سہیل ابن عمر نے کہی۔ جب صلح حدیبیہ ہونے لگی تو سہیل ابن عمر آئے قریش کی طرف سے، اور معاہدہ حدیبیہ کی ساری شرائط جب طے پا گئی تو سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ معاہدہ لکھوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ لکھوایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا اسے کاٹو۔ قرآن نے اسے کہا ہے، قرآن کی ایک بات درمیان میں آ گئی تو پورا کر دیں۔ اللہ کہتا ہے فی قلوبہم الحمیہ، اور جو معاہدہ کرنے آپ سے آئے تھے نا ان کے دلوں میں غیرت تھی، حمیت الجاہلیہ، اور ایسی غیرت تھی جو نری بیکار جہالت پر مبنی غیرت۔ غیرت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک غیرت ہوتی ہے جو سچائی اور حق کے لیے ہوتی ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس لیے کہ جذبہ ابھرتا ہے، اس لیے کہ اندر انسان میں جو طاقت اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے وہ بیدار ہوتی ہے۔ اس حدیبیہ ہی کے معاہدے میں جب انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ آپ کے محافظ کھڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس خیال میں، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارے کہیں کام آئیں گے، ایک قبیل اس قبیلے کا اس قبیلے کا، یہ اوباش چند قبیلوں کے نوجوان تم نے اکٹھے کر لیے اور تمہارا یہ خیال ہے یہ تمہارے لیے لڑ مریں گے، جس دن ہمارے ساتھ ٹکر لگی نا اب تو یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین تھی، اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑی غیرت آئی اور انہوں نے کہا نکلو یہاں سے، تم کہتے ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، اور پھر انہوں نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے، یہ غیرت حق کی تھی۔
غیرت جو جاہلیت کی قرآن جسے کہتا ہے فی قلوبہم الحمیہ، حمیت الجاہلیہ، ان کے دلوں میں غیرت تھی، اور غیرت بھی جہالت پر مبنی۔ یہ جہالت پر مبنی جو غیرت ہوتی ہے نا، یہ بہت سے لوگوں میں آپ دیکھیں گے قرآن اسے دل کا عیب بیان کرتا ہے، سوسائٹی کا عیب بیان کرتا ہے۔ جن سوسائٹیز میں زوال آتا ہے وہاں پر یہ حمیت جاہلیہ، یہ جہالت کی غیرت بہت ہو جاتی ہے۔ جہالت کی غیرت کیا ہے؟ ایک دم سے غصہ، اچھا یہ میں ابھی تم سے ملتا ہوں، ٹھہرو میں تمہارا کر آپ کچھ نہیں سکتا، تم دیکھو میں کیا کروں گا، اچھا ہوش میں رات میں آؤں گا نا، کچھ بھی نہیں کرنا یار، تمہاری ہمت ہی کا، میں تمہیں مار کے دم لوں، مار کھا سکتے ہو، تم میں ہے ہی کیا، ہمت ہی کیا۔ یہ اس طرح کی دھمکیاں غصے میں آ کے دینا، یہ جہالت کی غیرت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں جہالت کی غیرت کی مثال دو آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جہالت کی غیرت کی مثال خود حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھا، میں آپ لکھو گئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، پہلا جملہ آپ نے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تو اس سے کہا یہ کیا رحمان، یہ کیا رحیم، ہم نہیں جانتے، کاٹو اسے۔ بس سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ کر کے کاٹ لیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے جاہل ہیں، خدا کا نام ہے کیوں کٹواتے ہیں؟ وہ جاہلیت کی غیرت تھی نا، کاٹو اسے، ہم نہیں جانتے رحمان کو۔ دوسرا جملہ لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا علی دوسرا جملہ لکھو کہ معاہدہ طے پایا ہے، ھذا ما قضى علیہ سہیل ابن عمر، سہیل ابن عمر نے قریش نے اور محمد رسول اللہ کے درمیان، اس کا کاٹو رسول اللہ، اس کو کاٹو اور محمد بن عبداللہ لکھو، اڑ گئے۔ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ آپ نے فرمایا تم جو مرضی کہو، لیکن دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی۔ وہ جنہوں نے کٹوایا تھا اگرچہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن آدمی سوچے کہ اس جہالت کی غیرت نے فائدہ کیا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام معاہدے سے کٹوا دیا نا، اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا نام بڑا بلند کیا ہے، آپ کی یاد بڑی بلند کی ہے، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، دنیا میں ایک ایک کونے میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ وہ ایک پیپر پہ کٹوا دیا اور باقی دنیا میں کہاں سے کٹوا، کچھ بھی۔ اور آسان مثال سے اس طرح بھی سمجھ آتی ہے کہ حالی کہتے تھے جب حالی نے غالب کی بڑی خدمت کی، مسدس حالی پڑھنے کی چیز ہے، ہمارے یہاں بچے کہاں پڑھتے ہیں، لیکن مسدس حالی غالب کا دور تھا، حالی کا، سر سید کا، بڑے کمال کے لوگ تھے۔ تو مختصر بات یہ کہ آخری زمانے میں جب غالب بہت بوڑھے ہو گئے تو لوگ انہیں خط لکھتے تھے، کوئی گالیاں لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے۔ ایک الزام لگ گیا کہ فلاں نواب صاحب کو غالب نے قتل کروایا، نواب شمس الدین، جھوٹ مشہور ہو گیا۔ خیر تو ایک دن حالی کہتے ہیں کہ ان کا معمول یہ تھا کہ دوپہر کو کھانے کے وقت انہیں خط پڑھ کے سناتا تھا۔ تو دوپہر کو کھانے میں جب بیٹھے تو خط آئے، میں نے یہ خط کھولا تو گالیوں سے بھرا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا سناؤ، میں نے کہا جی یہ سنانے کے قابل نہیں ہے، رکھ دیا۔ ان کا نہیں ضرور سناؤ۔ میں اب چپ رہا، خیر شرما شرمی خط اٹھایا، جب پڑھا تو پہلی گالی اس میں بہن کی لکھی تھی۔ تو غالب نے کہا رکھ دو، بے وقوف کو گالی دینی تھی۔ تو میں نے غالب سے پوچھا کہ گالیاں دینے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میاں، بڑے ادب اور احترام اور مینرز ہیں، گالیاں دینے کے آداب ہیں، اگر گالی دینی ہو تو اسے سیکھ کے گالی دینی چاہیے۔ حالی کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا اخلاق اور کیا طریقہ ہے گالی دینے کا؟ تو غالب کہنے لگے کہ دیکھو گالی اس لیے دی جاتی ہے کہ دوسرے کی غیرت جاگے، غصہ آئے، لڑے۔ تو بچے کو ماں پہ غیرت آتی ہے تو بچے کو ماں کی گالی دینی چاہیے، اور جوان لڑکے کو بہن پہ غیرت آتی ہے تو بہن کی گالی اسے دیتے ہیں، شادی نہیں ہو تو بیوی کی گالی دیتے ہیں، اور بڈھا ہو جائے تو ماں کی گالی دیتے ہیں، بڈھا ہو جائے تو ان کا بیٹی کی گالی دیتے ہیں، بیٹی پہ غیرت آتی ہے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ان کا میں 72 برس کا بڈھا مرنے کے قریب مجھے گالی دے رہا ہے بہن اور ماں کی، میری کیا غیرت جاگنی، اس میں گالی دینی بھی نہیں آتی۔
تو ہوتا یوں ہے کہ انسان میں غیرت اندر طبع برداشت نہیں ہوتا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کہتا ہے میرے کلام کے متعلق ہے معاذ. اس نے بڑی اچھی بات حدیبیہ میں کی. اس نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے محمد رسول اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا خود اپنے علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اس پہ قلم پھینکوں. پھر دوبارہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ میں چپ اور قلم نیچے رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری محبت جو ہے وہ اس بات کی اجازت گوارا نہیں کرتی کہ کاٹ دوں. انہی الفاظ میں ساری زندگی گزاری تھی. تو آپ نے قلم اٹھایا، کاٹا اس کو، فقط اب محمد ابن عبداللہ، اور آپ نے خود لکھا محمد بن عبداللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایسا نہیں تھا جسے بہت اچھے کاتب شاندار لکھا کرتے ہیں. اس اب سہیل بولا، اس سے کہا علی یہی تو جھگڑا ہے ہمارا اور اس کا کہ ہم اسے عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اگر خدا کا رسول مان لے تو یہ معاہدہ لکھنے کے نوبت ہی کیوں آئے؟ یہ تو جھگڑا ہے کہ رسول نہیں مانتے. اگر مان لیتے تو معاہدہ کیوں کرتے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ لکھو. اس لیے یہ جاہلیت، کفار، بہت سی چیزیں ایسی تھیں. اللہ نے کہا یہ ہر بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض، ان کے اٹھنے پہ اعتراض، بیٹھنے پہ اعتراض. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خاص بات ہے کہ وہ ہسٹری کی فل لائٹ میں آئے. کوئی خدا کا ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کے حالات میں ملتے ہی. بریٹانیکا والے نے سیدنا مسیح علیہ السلام، پوری عیسائی دنیا جن کی پیروکار میں خدا مانتی ہے، اسے صاف لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ 2-4 صفوں کا مواد دنیا میں باقی جو مستند و صحیح. حضرت مریم اتنی بڑی خاتون ہے، عیسائی خدا مانتے ہیں. کائنات میں، دنیا میں ایک چیز ایسی نہیں ہے جو گواہی دے کہ وہ پاک دامن. یہودی اس کو چیلنج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس عیسائیوں؟ اب تو مذہب دونوں طرف نہیں نہ رہا. یہ یہودیت میں تو خیر پھر بھی کچھ ہے، ادھر تو رہا ہی نہیں. یہ بہت کمزور پڑ گیا. وہ کہتے ہیں کیا ثبوت؟ پوری دنیا میں سوائے اس قرآن کے اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مریم علیہ السلام ان کا کیا طرز عمل تھا، رویہ تھا. یہ قرآن کا بہت بڑا احسان ہے عیسائیوں پہ کہ انہوں نے مریم کو قرآن نے پاک دامن قرار دیا. اور اسی لیے یہودیوں پہ خدا نے جو لعنت کی ہے اس میں خدا نے کہا ہے وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور مریم جیسی عورت کے متعلق تم کہتے ہو بد کرداری کا، میں نے اس وجہ سے کہا ہے تم پہ میری لعنت برسے. اتنی پاک عورت کو تم بدکار قرار دیتے. لیکن ثبوت قرآن کے علاوہ اتنا ٹھوس اور قطعی ثبوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے واحد نبی ہیں جو ہسٹری کی فل لائٹ اس وقت پیدا ہوئے جب کائنات میں لکھنا، پڑھنا، خط و کتابت سب چیزیں عام ہو چکی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جتنے اعتراضات ہیں نا وہ بھی جمع ہو گئے. کہ آپ کے زمانے میں کیا کیا اعتراض کیا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نئے مدینہ منورہ میں پہنچے تو یہودی ہنستے تھے. وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور ہنستے تھے. تو ایک یہودی مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا یہ کیا عورتوں کی طرح بیٹھ کے پیشاب کرتے ہو؟ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بھی سکھاتے ہیں. تو میں نے کہا بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا ہے اور اللہ کا شکر ہے تمہارا محتاج نہیں رہنے دیا. یعنی تہذیب کا جو ارتقاء ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا تھا. ایک دن فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، تم میرے بچوں کی طرح ہو اور میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تمہیں میں سکھاتا ہوں ہر کام کہ بیٹے کیا کرنا ہے، جیسے باپ بچوں کو سکھاتے. تہذیبوں کا ارتقاء گھر کا، معاشرے کا اسی طرح ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو ارتقاء تھا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھایا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس چیز کو کیسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، گوشت لایا گیا ایک جانور کا تھا. عرض کیا گیا آپ نہیں کھاتے؟ اپنا نہیں، میں حرام نہیں کہتا، لیکن یہ چونکہ جانور ہماری نرموں کی زمین میں پایا نہیں نہ جاتا، اس لیے اس کا گوشت کھانے میں مجھے ذرا سا تردد. بس آپ دیکھیں مصری مرغی یہ کہیں آپ ذبح کریں، بہت سے لوگ نہیں کھا پاتے، کہتے ہیں یار ہمارے اس علاقے میں نہیں پائی جاتی، میں اسے نہیں کھا سکتا. بطخ کا گوشت، بطخ حالانکہ حلال ہے، بہت سے لوگ نہیں کھا پاتے، کہتے ہیں ہمارے چونکہ معاشرے میں رائج نہیں ہے یہ گوشت لہٰذا میں نہیں کھا سکتا. ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہے
تاکہ اسلام کی اپنی تہذیب، اس کا ارتقاء، اس کا دنیا سے مختلف ہونا، یہ چیزیں چلیں۔ اب یہ مشرکین، یہود، منافق، سب اعتراض، یہ بھی اعتراض، یہ بھی اعتراض، یہ بھی اعتراض۔ اگر اللہ کا رسول مانتے تو اعتراض ہی کیوں کرتے؟ اللہ کہتا ہے جب بھی کوئی بات آتی ہے کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، خدا یہ کیوں کہتا ہے؟ اعتراضات، جب اعتراض پیدا ہوگا تو قرآن سے نفع نہیں اٹھائیں گے، اعتراض پیدا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے، ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن سے گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ اعتراض کر کے، قرآن کی توہین کر کے، قرآن کو نہ سمجھ کے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کہتا ہے گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس قرآن پاک کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی بالکل چھوٹی سی بات عقل میں آنے والی ہے، ایک آدمی کھولتا ہے قرآن، کہتا ہے یار اللہ کی کتاب ہے، میں اسے پڑھوں، میرے پروردگار نے کیا کہا ہے، عزت، ادب، احترام، اور یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو قرآن نے کہا مجھے ماننا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مسلمان کیا پڑھتے ہیں، ایسی فضول کتابیں ہیں، پتہ نہیں وہی کیا، ذرا کھولو تو صحیح، میں دیکھوں تو صحیح، اسے 100 جگہ اعتراض کی مل جائیں گے۔ وہ گمراہی کی طرف چل پڑا، یہ ہدایت کی طرف چل پڑا، اسے صحیح رائے اختیار کر لی، ایک نے غلط رائے اختیار کر لی۔ ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھولا اور کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی، اس میں یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھ گیا، اچھا چلو جی کسی صاحب علم سے دریافت کرتے ہیں، دوسری کتاب پڑھتے ہیں، ذرا پوچھتے ہیں کسی سے کہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو صحیح راہ کی طرف لے جاتی ہیں، اور ایک کھولتا ہی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اعتراض کرے تو پھر تو 20 چیزیں اعتراضات کی مل جائیں گی۔ کفار مکہ نے، یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس پہ بھی اعتراض تھا کہ فلاں چیز کیوں کھاتے ہیں اور فلاں کیوں نہیں کھاتے، اس پہ بھی اعتراض تھا کہ سواری پر اس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح کیوں نہیں بیٹھتے، اس پہ بھی اعتراض، اس پہ بھی بہت سی چیزیں پھر ہر ایک کو مل جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اور قرآن سے ایک گمراہی یہ بھی ہوتی ہے کہ ولیعذ باللہ جنہوں نے سوچا ہوا ہو نا کہ کفر پہ مرنا ہے، وہ اس قرآن سے ایسی ایسی آیات، ایسی ایسی تعبیر، ایسی ایسی چیزیں لکھتے ہیں کہ دنیا میں گمراہی اور تباہی ہے۔ یہ صحیح؟ ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتے ہیں تاکہ سارا مسئلہ حل ہو جائے، پھر آگے چلتے ہیں۔ کسی کام سے ہمیں کوئی مری گئی اور وہاں پہ ایک لڑکا کھڑا تھا اور رش بہت تھی، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہم دیکھتے رہے، اور وہ عجیب چیز یہ تھی کہ جو لڑکی وہاں سے گزرتی تھی وہ اس سے ضرور بات کرتی، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے اس میں جو ہر لڑکی اسی سے بات کرتی۔ ختم ہو گئی بات، واپسی پہ اس کی گاڑی خراب ایک جگہ دیکھی تو ہم رک گئے خود ہی۔ ہم نے کہا میاں کیا مسئلہ ہے، تو اسے بتایا گاڑی خراب ہے۔ ہم نے اصل بات ہماری بھی اور تھی، ہم نے اس سے کہا کہ گاڑی پہ تو ہم مدد کرتے ہیں، یہ بتاؤ یہ چکر کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو قرآن میں آیا ہے نا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ اصل آیت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم میرے اتنے اچھے نبی ہو، القیت علیک محبت منی، میں نے تمہارے چہرے پہ اپنی محبت اور کشش کا پرتو ڈال دیا۔ موسیٰ میں نے اپنی محبت کی کشش تم میں رکھ دی۔ اس نے کہا اس آیت کو اتنا عرصہ تک میں نے اسی نیت سے پڑھا ہے کہ لڑکیاں میری طرف دیکھ آ جائیں۔ یہ ہے گمراہی۔ وہ آیت اس سے وہی پڑھی، لیکن پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا، اور اس نے حرام کاموں کی خاطر اس آیت کو استعمال کیا، اور کیسے پڑھتا رہا۔ اللہ کی بنا اللہ سے معافی توبہ کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو یہ کرتوت چل جاتے ہیں، آخر پہ پھر موت ایمان کے علاوہ کسی اور چیز پہ آتی ہے۔ یہ مطلب ظلم نہیں ہے تو اور کیا، یہ اس طرح ہوتا ہے یضل بہ کثیرا۔ اللہ نے کہا میری اس پاک کلام سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا۔ شوگر کسی آدمی کو ہو جائے تو مٹھاس
گڑ، شکر، اتنی اچھی چیزیں اس کے حق میں زہر بن جب اسے استعمال کرتا ہے. نمک جیسی اچھی چیز بلڈ پریشر کا آدمی اگر استعمال کرے خراب طور پہ اس کے لیے تباہی ہو جاتی ہے. اس طرح دل میں جو مرض ہوتا ہے نا کہ اس طرح کرے اس طرح کرے. دوسرے پارے میں بھی اللہ نے ایک جگہ حقیقت بیان کیا. اللہ نے کہا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اور میرے کلام کو یہودی استعمال کرتے تھے کہ شوہر اس کی بیوی میں طلاق دلوا دے. اللہ نے کہا کیا ہی بری حرکت ہے جو انہوں نے کی تھی. وہ اللہ کا کلام جو حضرات انبیاء علیہ السلام پہ یہودیوں میں نازل ہوا تھا، اللہ نے کہا اس کا ایسا غلط استعمال کرتے ہیں کہ اس طرح کر دیتے ہیں. یہ شیاطین جنات یہ ان لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. اللہ نے کہا ہماری پاک کتاب سے یہدی بہ کثیرا، اور کتنے ہی ہیں جنہیں خدا کے اس پاک کلام سے ہدایت ملتی ہے. اللہ کا پاک کلام ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط اپنے دل کی نیت ہے. نیت اعتراض کی ہے، ہر چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور نیت اگر ہدایت کی ہے اور انابت ہے دل. سب سے پہلی چیز جہاں سے ہدایت شروع ہوتی ہے وہ دل کی نرمی ہے. زمین نرم نہ ہو اور پہاڑ پتھر پہ آپ بیج رکھتے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ زمین نرم ہو تو بیج پھوٹ پڑتا ہے. بالکل اسی طرح خدا کی یہ کتاب، اللہ کہتا ہے دل میں اگر جذبہ ہو اس کو سمجھنے کا اور دل میں جھکاؤ اللہ کی طرف، اس پاک کتاب سے بڑے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. لیکن یہ کہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ اب تین چیزیں بیان کر دی. وما یضل بہ، اور اس خدا کی کتاب سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، الا الفاسقین، مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں. فسق الرت، عربی میں محاورہ بولتے ہیں کہ کھجور نے اپنے خوشے کو چھوڑ دیا، الگ ہو گئی. سانپ اپنی کیچڑی سے الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب پھل پک جاتا ہے تو وہ اپنی اصل سے جدا ہونے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے پھل ایسے جو گلاب میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، جب گلاب اس کا پھوٹتا ہے تو انڈا ہے، بچہ چوزا اس سے باہر آنے کے لیے اس سے الگ ہو جاتا ہے. الا الفاسقین، ہاں مگر جنہوں نے توڑ دیا، جو علیحدہ ہو گئے. کون لوگ ہیں؟ پہلی صفت ان کی یہ بیان کی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. ایسے نالائق لوگوں میں تم پہلی چیز دیکھو گے کہ جو اللہ کا عہد و پیمان تھا انہوں نے اچھی طرح باندھنے کے بعد اسے توڑ دیا. یہ پہلی چیز. کیا چیزیں ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں. مثلا اللہ نکاح کے متعلق کہتا ہے، اللہ نکاح کے متعلق کہتا ہے میثاقا غلیظا. اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ جو نکاح ہے نا یہ بڑی سخت گرہ ہے جو تم نے باندھی، بہت مضبوط رشتہ ہے جو تم نے قائم کیا ہے. اب اس کو بغیر وجہ کے توڑ دینا، ہر وقت دماغ پہ چھائے نا طلاق طلاق لا حول ولا قوت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہیں وہ قیامت میں منافقین کے ساتھ اٹھائی جائے گی. اور مردوں کو بھی اسی طرح کہا کہ جو شخص بغیر وجہ کے بیوی کو طلاق دیتا ہے، فرمایا اللہ نے وہ میری آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے. بادشاہ کا کسی افسر کے حکم کا مذاق اڑا کر دیکھیں نا پھر وہ کیا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو مرد اس طرح طلاق دیتے ہیں یہ بھی میری وَأَخَذْنَا ایک جگہ کہتا ہے اللہ کہ یہ جو تم نے بیوی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یہ بڑا سخت پیمان ہے، بہت مضبوط گرہ تم نے باندھی ہے، اسے تم نہیں توڑ سکتے. اس لیے فقہا اس کو توڑنے کی اجازت ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نکاح کو اگر توڑنا ہے تو پھر طلاق ہے، نکاح کو توڑنا ہے تو موت ہے، نکاح کو اگر توڑنا ہے تو عورت کی طرف سے خلا کا دعویٰ ہے. ورنہ بیسیوں چیزیں ایسے جس کو کہتے ہیں یہ نہیں ٹوٹ سکتا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا شدید معاہدہ اس سے تصور فرما دیتے کہ کسی نے کہا حضرت ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا ہے، اب آپ اس کے بارے میں فتویٰ دیں. فرمایا میں تو نہیں فتویٰ دے سکتا کہ نکاح ٹوٹ گیا، ڈھونڈو. لوگوں نے کہا کتنا ڈھونڈے؟ تو انہوں نے یعنی اس کو محاورے میں سمجھایا، ان کا 80 سال تک ڈھونڈو. مطلب یہ تھا کہ جب تک شوہر طلاق نہ دے
اور طلاق کا قطعی ثبوت نہ ملے میں کیسے کسی کی بیوی دوسرے کے لیے جائز قرار دے سکتا؟ اللہ کہتا ہے ان چیزوں کو توڑتے ہیں. اور اتنی پاک سوسائٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی تھی. آپ اندازہ کریں، ایک لڑکی آتی ہے، صبح کی نماز پڑھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے میرے شوہر سے طلاق دلوا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کو بلایا اور کہا بھئی یہ کوئی ناچاہتی، اس کا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں. فرمایا کوئی بات ان کا کچھ بھی نہیں، ہم رات ٹھیک رہے. تمہیں تمہاری بیوی کہتی ہے کہ طلاق. وہ حیران ہکا بکا، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول نکاح تو ہو گیا ہے، شادی بھی ہے، گزر رہی ہے زندگی، مگر میرا دل اسے شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا. تو مجھے ڈر لگتا ہے اللہ قیامت میں کہیں مجھے منافقوں میں نہ اٹھائے کہ ظاہر میں بیوی بنی رہی اور شوہر میں تمہارے لیے دل میں وہ جذبات نہیں تھے جو ہونے چاہیے. میں ڈرتی ہوں میں منافق ہو کے نہ بن. اتنی پاک سوسائٹی ہو گئی کہ لوگ ڈرتے تھے نفاق سے، جھوٹ سے. ڈبل جو شخصیت بن جاتی ہے نا اس چیز سے. اس لیے پہلی بات اللہ نے کی، اللہ نے کہا جو عہد و پیمان میرے ساتھ باندھا ہے اس کو خراب کرتے ہیں. اس کو اب تو یہ فکرے نہیں لوگ سوسائٹی میں کہتے ہیں، لیکن کبھی زمانہ تھا لوگ جب کسی کو شادی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ میاں صاحب یہ رشتہ اس بچے کو نہیں دیا آپ کو دیا ہے. یہی کہتے تھے بڑے کہ حضرت یہ رشتہ اس کو نہیں دیا، یہ رشتہ آپ کو دیا ہے. مطلب یہ کہ آپ کی عزت اور احترام ہے. اسی طرح اللہ کہتا ہے جو رشتے ہیں نا یہ میرے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو ان رشتوں میں. تساءلون بہ جو میرا نام لے کے تم مانگتے ہو، میرا نام لے کے نکاح کرتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے آخری خطبے میں فرمایا دو چیزوں کے بارے میں تم سے سفارش کرتا ہوں، ایک ان یتیم بچوں کے بارے میں اور ایک عورتوں کے بارے میں. فرمایا ان کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور میں سفارش کرتا ہوں ان کے ساتھ نرمی رکھتا. اللہ کہتا ہے یہ پہلا ہی خرابی ہے ان فاسقوں میں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ فرماتے ہیں دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا. اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے ساتھ ان کو توڑتے ہیں. اس لیے مفسرین عام طور پہ اس پہ یہ لکھتے ہیں اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جتنے انسانی رشتے ہیں نا ان رشتوں کو توڑنا اس آیت کی روح سے حرام. یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل. اللہ نے فرمایا میرے نافرمانوں کو دیکھنا چاہو تو ان لوگوں کو دیکھو جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں جو میں نے جوڑے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے والرحم، وہ لوگوں جو رشتے ماں کی وجہ سے جڑتے ہیں، جو رشتے باپ کی وجہ سے جڑتے ہیں، اللہ کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا. کسی آدمی نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا خالہ تو ماں کے قائم مقام ہے. ایک آدمی کا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا، فرمایا چچا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے رہے. اس لیے کہ سوسائٹی میں جب خاندان میں رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو چار آدمی بات کر سکتے ہیں. دادا ہے، بیٹے ہوئے، پوتے ہوئے، 20 30 40 50 پوتے پوتیاں سب جمع ہو گئے. گویا ایک سوسائٹی بن گئی، گویا ایک گھرانہ تشکیل پا گیا، گویا ایک اچھا نمو اور نمود ہو گیا. اللہ اسی لیے ان رشتوں کو بار بار جوڑنے کا حکم دیتا ہے. دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے اللہ نے هل عصیتم ان تولیتم فی الارض، تمہارا کیا خیال ہے اگر ہم انہیں زمین میں کوئی عہدہ دے دے. عہدہ مل جاتا ہے، سیکٹری تھا وزیر لگ گیا، کرنل تھا جنرل ہو گیا. هل عصیتم، اللہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جب ہم انہیں زمین میں کوئی عہدہ دے دیں نالائقوں کو، ان تفسدوا فی الارض، تو یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیں. یہ رشتہ داریوں کو توڑنا عہدے کے ساتھ جو رکھا ہے نا اسے بڑی، اس لیے کہ وہ عہدہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے اب اسے شرم آتی ہے کہ غریب بھتیجا ہے کیا فون کرنا ہے، بھانجا ہے روز اس کا یار فون آ جاتا ہے، چھوڑو اس کو، اس کا کیا کرے، اس کو نہ سنو.
اچھا بہن ہے وہ اس کی حیثیت بیچاری کی اونچا ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، بات ذرا ڈھنگ اور تمیز سے نہیں کر سکتی، صاف سمجھتے ہیں میری شان میں بڑا فرق ہے، مجھے تو ہمیشہ جنرل صاحب کہنا چاہیے، بھائی بہن اسے بات کرنے کی تمیز سے نہ آنے دو، بس پوچھ لو جی کیا ہوا ہے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ اگر ہم انہیں زمین پہ کوئی عہدہ دے دیں یہ اپنی رشتہ داروں کو کاٹیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا ہے ان رشتہ داروں کو جوڑنے پہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 29ویں رمضان کو صبح دعا مانگتے تھے قرآن پوری ہونے پہ، اور کہتے تھے کہ تم میں سے کسی نے اپنے رشتہ داروں کو توڑ دیا ہے نا رشتہ داری کو، تو خدا کا واسطہ ہے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس مجمع میں ایسا آدمی ہو جس نے رشتہ داری کو توڑ دیا ہے، اللہ کہتا ہے کسی کی دعا نہیں سنتا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، قطعاً نہیں توڑی جا سکتی، کوئی صورت نہیں ہے توڑنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ حال تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں، ہجرت ہو گئی ہے مدینہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ بہنوں کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے، تو ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ آئی اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور آواز دی کہ محمد کہاں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا خدیجہ آ گئی، خدیجہ آ گئی، اور چادر بچھا دی اور فرمایا خدیجہ کو بلاؤ۔ تو میں دیکھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے، دروازہ کھولا تو حالہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالہ، میں سمجھا خدیجہ آ گئی، حالانکہ ان کے انتقال کو کئی سال ہو چکے تھے، لیکن محبت اتنی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کوئی جانور کٹتا تھا، فرماتے تھے اس کی ران کا گوشت اچھا ہے، کہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دیا ہو، فلاں کو دیا ہو، فلاں کو۔ میں نے ایک دن کہا اللہ کے رسول کیا خدیجہ کب کی دنیا سے چلی گئی، آپ اب تک اسے یاد کرتے ہیں، اس کے 2 شوہر تھے اور ایسے اور ایسے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزنی فی عائشہ اب تو ہو گیا نا، خبردار جو کبھی خدیجہ کے بارے میں مجھے کچھ کہا۔ تمہیں پتہ ہے لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، میں گھر آتا تھا خدیجہ مجھے سچا کہتے تھے، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میں گھر آتا تھا خدیجہ مجھے پناہ دیتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے لوگ اپنے پیسے نہیں خرچ کرتے تھے، اور میں آتا تھا گھر خدیجہ اپنے پیسے مجھ پہ خرچ کرتے تھے، اور کمال کی بات فرمایا اور تمہیں اتنا نہیں پتا کان لی منہا ولد، خدیجہ کیسی ہوئی ہو لیکن میری اولاد بھی تو اسی سے ہے، یعنی اس کا وہ جنم تکلیف سارا برداشت کرنا، کانا لی منہا ولد، میری اولاد جو اس سے ہوئی ہے یہ تھوڑی بڑی خوبی ہے کہ میری بیوی ہے، اس کی سہیلیاں مجھے خیال رکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتے ہیں جو عربوں میں ہر جگہ قائم ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے نالائقوں کو اگر دیکھنا ہے یقطعون ما امر اللہ بہ صلاح، کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ کمال کی 2 باتیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو چاہے کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کے رزق میں برکت دے دے، اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ جڑا لے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو چاہے کہ اس کی موت اچھی ہو، عزت کی، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑا لے۔ بس سیدھی سادی بات فرمایا ذلت کی موت سے بچاتا ہے، رشتہ داری کو قائم رکھتا ہے۔ صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کھڑے ہو جاتے تھے، میری پیشانی چومتے تھے، مجھے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، چادر مجھے دے دیتے تھے، فرماتے تھے بضعۃ منی، فاطمہ تو میری جان ہے، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ایسی محبت، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سوسائٹی کو بنانا ہے، یہ خاندان کو جمع کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، دل بڑا رکھنا ہے، یہ سب چیزیں ایسی۔ اللہ کہتا ہے نالائقوں کی تیسری چیز وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد مچاتے ہیں، اور دوسری جگہ فساد کا اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ نے نازل نہیں کی۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت کو سمجھنا یہ اللہ کا کام ہے یا انسانوں کا کام ہے؟ ایک آدمی کتنا دوسرے کو سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سوسائٹی کو میں سمجھتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس سوسائٹی میں جو قوانین ہونے چاہیے وہ میرے کہے کے مطابق ہونے چاہیے، اس سے تم میرے بندے ہو نا،
تو تم پہ میرا قانون ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک آدمی حکمران کو لایا جائے گا اور اللہ اسے کہیں گے کہ ہم نے 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا، تم نے 99 کیوں لگائے؟ اور دوسرے سے پوچھے گا تم نے 101 کیوں لگائے؟ وہ پہلا کہے گا کہ اللہ مجھے ترس آ گیا، تو اللہ کہیں گے ارحم بہم منی، تو میرے بندوں پر مجھ سے زیادہ مہربان ہو گیا تھا۔ اور دوسرے سے کہیں گے کہ انت احکم بہم منی، تو مجھ سے زیادہ بندوں کو سمجھنے لگ گیا تھا کہ 101 سے ٹھیک ہوں گے، 100 سے ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو رہا فی النار، حکموں کا دونوں کو جہنم میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، فرماتے تھے عہدوں سے بچو، عہدوں کے قریب نہ پھٹکنا، اس لیے کہ عہدہ مل جانا اور حکم کو نافذ کرنا یہ آدمی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں سوسائٹی ایسی ہو گئی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے لوگ مقرر کرنے تھے، انہوں نے بلایا عبداللہ ابن عمر کو اور کہا عبداللہ مدینہ منورہ کے قاضی تم ہو گیا آئندہ سے، اور فرمایا کہ اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو سب سے زیادہ تم ہی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم حضرت میں نہیں ہوں گا۔ کہا قسم کھاتے ہو؟ وہ کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جج بننا، یہ جب کوئی بن جائے گا تو اگر ریشو دیکھو گے نا ان کی نسبت، تو 3 میں سے 2 جہنمی ہوں گے۔ تو میں تو ڈرتا ہوں، میں تو قضا نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے قسم کھلوائی کہ باہر جا کر اس گفتگو کا نہیں کرو گے، میری زندگی میں نہیں کرو گے۔ ڈر گئے کہ اگر کہا فرمایا تم جا کر باہر کرو گے تو لوگ عہدے ہی نہیں لیں گے۔ اتنا لوگ بچتے تھے اس لیے کہ انصاف۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ کیسی حدیث ہے، کاش اسے کوئی لکھ کے بھیجے ان حکمرانوں کو۔ آپ نے فرمایا یہ بٹیر ہوتا ہے نا پرندہ چھوٹا سا، تو لوگ کھاتے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے بٹیر اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ آدمی سوچے کہ بٹیر کی اس سے آخر ہے کیا، اس پہ تو کوئی قانون نہیں نافذ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے حالات بگڑ جاتے ہیں، برکتیں اتنی اٹھ جاتی ہیں، نحوستیں اتنی پھیلتی ہیں کہ جو جانور اپنے گھونسلے میں وہ بھی مر جاتے ہیں حکمرانوں کے ظلم۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں، جو قوانین ہمارے ہیں انہیں نافذ نہیں کرتے۔ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر عقل کی سطح آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے لیے قانون میں عقل کی ایک سطح ہوتی ہے۔ عقل کی سطح پہ آج قانون بنا، کل تبدیل ہوا، آج گوروں نے قانون، ہم نے قانون، فلانے قانون بنایا۔ اس سے سوسائٹی اوپر اٹھتی ہے اور اللہ کے قوانین پہ آتی ہے کہ اللہ نے کیا قانون نازل کیا۔ اللہ نے جو قانون نازل کیا ہے پھر اس کی 2 شاخیں بن جاتی ہیں۔ ایک شاخ وہ بنتی ہے جس کی تشریح خود نبی کرتا ہے علیہ السلام، جس پہ خدا نے نازل کیا۔ یہ سب سے محفوظ شکل ہے۔ نبی نے اس قانون کے نفاذ میں خطا کر دی، وہی نازل ہو جاتی ہے کہ مت کیجیے ایسے۔ بس اللہ نے قانون نازل کر دیا کہ جنگ میں کھیتیاں تباہ نہیں کی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا ہے یہودیوں کا تو آپ نے ان کے باغ چلوا دیا، شور مچ گیا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ اللہ نے دوبارہ آیت ہے کہ ما قطعتم من لینۃ، وہ جو کھجوروں کے درخت آپ نے کٹوائے ہیں اور ترکتموہا، یا آپ نے باقی رہنے دیے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، یہ سب اللہ کا حکم ہے، ٹھیک کیا آپ نے۔ اگر یہ کھجوروں کے درخت نہ کٹتے کبھی بھی یہودی اپنے قلعے کو فتح نہ ہونے دیتے۔ پالیسی یہی تھی۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک۔ قیدی آئے بدر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے لیا، اللہ نے آیت، اللہ نے کہا یسخن، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے خون سے زمین رنگ دیتے، زمین پہ خون گرنا چاہیے تھا، کیوں آپ نے پیسے لے لیے؟ یہی چیز جب غیر نبی میں آتی ہے، چاہے وہ بکر ہو، عمر ہو، کوئی بھی ہو رضی اللہ عنہ، پھر وہی نہیں آتی، پھر اجتہاد کا حق آ جاتا ہے۔ اور جو اجتہاد کرتا ہے پھر اللہ چاہے تو باقی رہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں رہنے دیتا، لیکن قوانین اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اسی لیے خدا بار بار یہ ذکر کرتا ہے قانون کا نفاذ، قانون یفسدون فی الارض۔ اللہ نے کہا
تیسری بات یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد مچا دیتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، اور یاد رکھو یہی لوگ ہیں جو اصل میں ٹوٹے میں نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، خاندان کی سطح پہ رشتہ داریوں کو قائم نہیں کرتے، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا ہوا ہے اس کو بھی توڑتے ہیں، تو تینوں جگہ ایک قدر مشترک نکل آئی، اور وہ ہے توڑنا، عہد و پیمان کو توڑنا، وعدے کو توڑنا۔ اس لیے بہت سوسائٹی میں کمی آ گئی، وعدہ ٹوٹتا ہے، مسجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ 1 بجے جمعہ ہوگا اور عملاً 1:15 بجے ہوتا ہے، تو یہ آپ نے جو لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے 1 بجے کا، کیوں اس کو توڑتے ہیں؟ جب آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس 12 بجے آؤں گا تو 12 بجے ہی آنا ہے، یا تو پھر معذرت کرے کہ ٹریفک میں پھنس گیا، کچھ ہو گیا، لیکن جان بوجھ کے اس کو توڑے گا، یہ گناہ گار ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو کہا ہے کہ یہ رقم آپ تک پہنچنی چاہیے یا معذرت پہنچنی چاہیے، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے ان معاملات میں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، کھیل رہا تھا، اور میری والدہ نے مٹھی بند کر کے ہاتھ پھیلایا اور مجھے کہا بیٹے آ یہ چیز لے لے، کھجور دیتی۔ بچے عرب کھجوروں کے عادی ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، تو میری والدہ نے ہاتھ کھولا، اس میں ایک کھجور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بچے کو بلایا ہوتا اور کھجور تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی تو تم اللہ کے یہاں جھوٹی لکھنی چاہتے۔ اس حد تک منع کیا ہے، نہیں دھوکہ دینا، نہیں جھوٹ بولنا، نہیں رشتہ داروں کو کاٹنا، یہ کام نہیں کرو، اور کرو گے فرمایا اولئک هم الخاسرون، اصل نقصان یہ ہو جائے گا، سوسائٹی بنے گی۔ پھر اسی لیے اس کے بعد پھر اللہ اس بات آ جاتے ہیں کہ تم دیکھو یہ ساری چیزیں قائم رہیں گی اس بنیاد پر کہ اگر تمہارا ایمان قائم۔ پھر اسی لیے اللہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ جی